بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 24 اگست سال 2019 اور دن ہے ہفتہ۔ آج بھی ہمارے 3 موضوعات ہوں گے۔ ایک تو عمران خان صاحب بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس پاکستان لائی جا سکے، ایک اور جو اندرون ملک لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان سے ریکوریز ہوں، پلس یہ کہ جو ایک بے نامی قانون آیا تھا جس میں یہ تھا کہ بے نامی ایکٹ کے تحت جو بے نامی جائیدادیں ہیں اگر وہ ظاہر نہیں کی جاتی اور وہ ضبط کر لی جائیں، پکڑی جائیں، اس پہ کچھ کام ہوا فوری طور پہ۔ 2 بے نامی اثاثے جو ہیں وہ ضبط بھی کیے گئے، اس کے لیے کام شروع ہوا، لیکن پھر یہ ہوا کہ اس پہ کام رک گیا۔ اس کی ریزن بھی بتائیں گے کہ کیوں رکا۔ پھر ہے مریم بی بی، دوسرا موضوع۔ مریم بی بی کی سیاست نے، مریم بی بی کے طرز سیاست نے مسلم لیگ نواز کو، شریف خاندان کو کہاں پہنچا دیا اور آگے مزید کہاں پہنچنے والی ہے یہ جماعت اور یہ خاندان، وہ بتائیں گے۔ اور تیسرا مسئلہ ہے ہمارا کشمیر کا، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال جوں کی توں ہے اور بہت زیادہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، وہاں پہ زخمی بھی کیے جا رہے ہیں، شہید کیا جا رہا ہے کشمیریوں کو، بھارتی فوج کر رہی ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ جنرل اسمبلی کا اجلاس آنے کو ہے۔ وزیر اعظم عمران خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مختلف عالمی رہنماؤں سے رابطے کر رہے ہیں اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے عمران خان صاحب، ان کی نیت میں بھی شبہ نہیں ہے اور ان کے جذبے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ بہت کچھ چاہنے کے باوجود کر نہیں پا رہے، اور اس کی ریزن سسٹم ہے۔ یہ جو ہمارا ایک سسٹم ہے جابرانہ قسم کا جس پہ تسلط ہے مافیاز کا، وہ سسٹم ان کو وہ کام نہیں کرنے دیتا جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ وزیر اعظم ہے۔ بے نامی قانون آیا تھا، وہ نافذ ہو گیا۔ صرف جو 2 پراپرٹیز جو ہیں وہ ضبط کی گئی تھیں، ایک کراچی کی تھی اور ایک راولپنڈی کی تھی، لیکن اس کے بعد روک دیا گیا معاملہ، اور جواز یہ بنایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی اگر ہم بہت زیادہ لوگوں کو پکڑیں گے، لسٹ تیار ہے، بے نامی پراپرٹیز موجود ہیں، پتہ ہے، لیکن متعلقہ ادارے، متعلقہ محکمے امپلیمنٹ نہیں کر رہے، اور وزیر اعظم جب پوچھتے ہیں تو ان کو لچھے دار گفتگو کر کے یہ کہا جاتا ہے دیکھیں جی سسٹم بھی چلانا ہے، تو اگر ہم سب کو ایک ہی دفعہ پکڑ لیں گے اور پکڑنا شروع کر دیں گے تو سسٹم بیٹھ جائے گا، یہ ہماری اکانومی کا ستیہ ناش ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، سرمایہ کاری نہیں آئے گی، اس طرح کی گفتگویں کرتے ہیں۔ اور زیادہ تر پراپرٹیز میں آپ کو بتا دوں 2 کیٹیگریز ہیں، ایک ہمارے بزنس کمیونٹی ہے اور دوسرا پولیٹیشنز ہیں اور تیسرا بیوروکریٹس ہیں، ان کی بے نامی پراپرٹیز ہیں، کیونکہ کوئی اور بے نامی پراپرٹیز رکھتا نہیں ہے، زیادہ تر پولیٹیشنز اور بیوروکریٹس رکھتے ہوتے ہیں، بزنس کمیونٹی بھی نہیں رکھتی یہ زیادہ تر، کیونکہ انہیں ہر سال جو ہے اپنے اثاثے جمع کروانے ہوتے ہیں اور ان کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ پراپرٹیز میری پچھلے سال تھی اور اب یہ ہے، حساب دینا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ مشکل کام نہیں ہے، پاکستان کا قرضہ 1 سال کے اندر اتر سکتا ہے، صرف ہم پاکستان کے کوئی 5 سے 10 ہزار لوگوں کو پکڑ لیں، اور یہ عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پا رہے، اور لیجسلیشن ہو نہیں سکتی، تو یہ بھی تجویز آئی تھی کہ پھر صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا جائے، وہ بھی نہیں کیا جا رہا، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے حکومت میں اہم عہدوں پر بیوروکریٹس ہیں، وہ بھی اس کے نرغے میں آئیں گے، وہ اپنے آپ کو احتساب سے بچا رہے ہیں۔ پھر پی ٹی آئی کے کچھ وزراء ہیں، صوبائی ہیں، کچھ مرکزی ہیں، جو بہت زیادہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، وہ آئیں گے، وہ نہیں ایسا ہونے دے رہے۔ اور پھر وزیر اعظم کے ایک بہت ہی مشیر ہیں، وہ بھی لابنگ کر رہے ہیں، اور وہ بھی بڑے بڑے
کیا کہنا چاہیے بڑے بڑے مافیاز کو بچانے کے لیے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی نرمیاں پیدا کی جائیں جیسا کہ نیب نے کر بھی دی ہیں. لیکن اس کے باوجود ان تمام مخالفتوں کے باوجود وزیر اعظم عمران خان نے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کو باقاعدہ چٹھی لکھوائی ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں اپنے اپنے ڈومین میں جو ہے بے نامی جائیدادوں کی تفصیلات لائیں اور جلدی سے جلدی یہ کام شروع کیا جا سکے، کیونکہ بے نامی جائیدادوں کی جو تفصیلات دینے والے کو کے لیے باقاعدہ طور پہ حصہ بھی رکھا گیا ہے، انعام رکھا گیا ہے. جو بھی انفارم کرے گا اس کا 4% یا 5%، عمران خان صاحب تو زیادہ چاہتے تھے، 20-25% تک چاہتے تھے، لیکن وہ کم پورشن رکھا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود اس کی تشہیر نہیں کی جا رہی کہ اس کی تشہیر کر دی جائے تاکہ لوگ خود ہی رائٹ لیفٹ میں بتا دیں کہ یہ پراپرٹیز ہیں. تو بہرحال عمران خان صاحب نے تو اپنے پروسیس پہ وہ اپنے عزم میں قائم ہیں اور انہوں نے یہ چٹھی لکھوائی ہے تمام ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کی سطح پہ کہ وہ اپنے اپنے بتائیں. تو لہٰذا یہ بات تو طے ہے کہ اگر عمران خان اور احتساب کا عمل لازم و ملزوم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم عمران خان ہو اور اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. اگر ایسا اس پروسیس کو روکا گیا تو عمران خان اپوز کریں گے اس کو. نیکسٹ جو ہماری ہے وہ ہے محترمہ مریم بی بی، ان کی پالیٹکس، ان کا طرز سیاست. وہ یقینی طور پہ وہ نواز شریف صاحب کی سیاسی جانشین تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اپنی باری پہ آئندہ انتخابات جو کہ ہو چکے وہ اپنی باری پہ وہ کر بھی سکتی تھیں، آ سکتی تھیں، باقاعدہ طور پہ آ سکتی تھیں، لیکن انہوں نے صبر نہیں کیا. ایک صبر نہیں کیا، دوسرا انہوں نے ایک ایسا نیریٹو یہاں پہ لانے کی کوشش کی کہ کسی بھی ریاست میں اور کوئی بھی ریاست اپنے کسی شہری کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ کوئی ایسا نیریٹو لایا جائے کہ جس سے ریاست کے جو لازمی اہم ترین اس کے ستون ہوتے ہیں، پلرز ہوتے ہیں، ادارے، ان کو ہی بلڈوز کر دیا جائے. مریم بی بی کا نیریٹو کیا تھا؟ مریم بی بی کا نیریٹو تھا کہ جوڈیشری کا بھی ملیا میٹ کریں، آرمی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی ملیا میٹ کریں، کیونکہ سول بیوروکریسی کو تو وہ رام کر چکے تھے. دو ہی تھے اہم ستون، ایک جوڈیشری اور دوسرا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. وہ ان کو بھی بلڈوز کرنا چاہتی تھی، ان پہ بھی حاوی ہونا چاہتی تھی، اور ایک جو ہے بادشاہ سلامت کی طرح اس ملک میں حکومت کرنا چاہتے تھے. اور پھر یہ کہ جو پاکستان کے کسی بھی ریاست کے کچھ اپنے مفادات ہوتے ہیں، قومی مفادات، نیشنل سیکورٹی، اس کو بھی وہ نہیں مانتی تھی، اس کو بھی کمپرومائز پہ کمپرومائز، کسی کا ان پٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھی. یہ وہ وجوہات تھیں، اور وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پاکستان میں ایک لمبا پلان رکھتی تھی. یہ وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا گیم کیا. لیکن ظاہر ہے کوئی بھی ریاست اپنے کسی شہری کو، کسی لیڈر کو یہ اجازت دیتی نہیں ہے. تو مریم بی بی کی مریم بی بی نے کیا کیا اب تک؟ مریم بی بی کی وجہ سے پاناما کیس میں ان کو سزائیں ہوئیں. مریم بی بی کو بھی سزا ہو گئی، نواز شریف صاحب کو بھی سزا ہوئی. ان کے 2 بھائی مفرور ہیں، ان کے جو ہیں ان کی بہن کے سسر اسحاق ڈار صاحب وہ مفرور ہیں، شہباز شریف صاحب کے بیٹے مفرور ہیں، حمزہ شہباز گرفتار ہیں، شہباز شریف صاحب بیل پہ ہیں. یعنی کہ پورے کا پورا شریف خاندان وہ ایٹ سٹیک ہے، اور اب وہ خود بھی گرفتار ہو گئی ہیں. کیونکہ جب تک تو گڈی چلتی رہے تو ٹھیک ہے، جب گڈے کا کھیل ختم ہو جائے اور آپ مقابلے پہ آ جائیں تو پھر ریاست بھی بعض چیزیں جن پہ وہ نظر نہیں رکھتی، وہ پھر سب چیزیں آ جاتی ہیں رڈار پہ. تو ان کے قصے نئے سے نئے آ رہے ہیں، اور منی لانڈرنگ کے بھی آ رہے ہیں، اثاثے آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، اور جو نئے کیسز ہیں وہ اسے کہیں زیادہ مضبوط ہیں. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ویڈیو اسکینڈل میں آیا، وہ فیصلہ بھی ان کے گلے پڑ گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مریم بی بی کی غلط پالیٹکس، غلط پالیسیاں، غلط نیریٹو کی وجہ سے
پوری کی پوری آج مسلم لیگ نواز جو ہے وہ تتر بتر ہے، اس کا ستیاناش ہوا ہے، اور شریف خاندان جیلوں میں ہے، مفرور ہے یا ضمانتوں پہ ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی اور آپشن ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ گیم اسی طرح چلتی رہے گی۔ ادھر سے عمران خان صاحب اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور اسی لیے اب شہباز شریف صاحب خاموش ہیں، کیونکہ وہ اپنے مقدموں کا سامنا کریں یا پھر یہ سیاسی لڑائیاں لڑیں۔ تو سیاسی لڑائیاں لڑنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ پہ کسی قسم کا کوئی بوجھ نہ ہو اور آپ بالکل فری آف مائنڈ کے ساتھ لڑیں، تو وہ تو ہے نہیں، سب اپنے اپنے مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ سلسلہ چلے گا اور شریف خاندان بھی مزید مصیبتوں میں پھنسے گا اور مسلم لیگ نواز کا بھی، اور اس کا فائدہ یقیناً عمران خان کو ہوگا اور ان کی حکومت کو ہوگا، اور وہ حکومت آگے بڑھے گی۔ آپ نے دیکھا کہ اب صرف ایک چیلنج ہے حکومت کو، اور وہ ہے مہنگائی اور اقتصادی صورتحال۔ یہ دو معاملات میں اگر گورنمنٹ اپنے آپ کو بہتر کر لیتی ہے تو پھر ان کے لیے کوئی اور چیلنج نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کشمیر کی طرف۔ یہ تو پالیٹکس ہے۔ کشمیر میں صورتحال، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بدستور کشیدہ ہے، خطرناک ہے۔ وہاں پہ خبریں نہیں آ رہی۔ آج راہل گاندھی اپوزیشن لیڈر وہ گئے تھے سری نگر، ان کو بھی باہر نہیں نکلنے دیا گیا، ان کے ساتھ ممبر پارلیمنٹ تھے ان کو نہیں نکلنے دیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا تاکہ وہ جا کے کوئی صورتحال دیکھیں اور آ کے پارلیمنٹ میں بتائیں، لیکن گورنمنٹ نے اور وہاں کی آرمی نے ان کو بھی نہیں جانے دیا گیا، اور یہ فیصلہ وہاں کی آرمی کا تھا، کیونکہ اس وقت انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈین آرمی جو ہے وہ حاوی ہے جناب نریندر مودی پر، بہت زیادہ حاوی ہے وہ اس پہ، اور نریندر مودی ایک مہرہ ہے، اور اس کے مقابلے میں آرمی اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ انڈیا کو کنٹرول کر رہی ہے، نریندر مودی کو کنٹرول کر رہی ہے، اور ایسے ایسے فیصلے کروا رہی ہے، اور اس کا لنک جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کے ساتھ ہے اس ساری صورتحال کا لنک۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ادھر امریکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ وہ ہے رابطے میں، بلکہ اس کا یہ انڈین اسٹیبلشمنٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ یہ مل کر اس وقت کھیل رہے ہیں۔ ایک پورشن گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ گڈی کر رہا ہے، اور جبکہ دوسرا پورشن جو ہے وہ پلان بی کے تحت وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور کچھ نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے، افغانستان کی وجہ سے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو جھکانا چاہتا ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ، اور اس کے ساتھ مفادات جڑے ہوئے ہیں انڈین ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے افغانستان میں۔ تو یہ سارا ایک بہت مشکل سا کھیل ہو رہا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم آپ کو مزید ڈیٹیل کسی وقت دیں گے۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔